السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 38 اور 39 ابواب الفتن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتن یہ فتنتن کی جمع ہے۔ فتنہ کے لغوی معنی سونے کو آگ میں تپا کر کھڑا کرنا۔ پھر بعد میں اس کے متعدد ترجمے کیے گئے، مثلا آزمائش، امتحان، گناہ، عذاب، مال و دولت، اولاد، بیماری، محنت، عبرت، گمراہ کرنا، گمراہ ہونا، لوگوں کی رائے میں اختلاف کا ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا امتحان گاہ ہے، مختلف شکلوں میں امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب، اگر امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے فتنوں کی 6 قسمیں لکھی ہیں۔ نمبر 1، آدمی کے اندر کا فتنہ یعنی دل کا سخت ہو جانا، عبادت میں لذت کا نہ آنا۔ نمبر 2، گھر میں فتنہ یعنی نظام خانہ داری کا بگڑ جانا۔ نمبر 3، وہ فتنہ جو سمندر کی طرح موجیں مارتا ہے، اس سے مراد نظام مملکت کا بگڑ ہے۔ نمبر 4، علمی فتنہ، دین کا معاملہ نااہلوں کے سپرد ہو جائے۔ نمبر 5، عالمگیر فتنہ یعنی بددینی کا فتنہ۔ نمبر 6، فضا کی حادثات کا فتنہ، اس سے مراد طوفان، وبائیں پھیلنا، آگ لگ جانا، زمین کا دھنس جانا وغیرہ۔ ان سب قسم کے فتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ذکر کیا کہ لوگ اپنی بد اعمالیوں سے رک جائیں۔ امت محمدیہ میں فتنے کثرت سے آئیں گے۔ اس وجہ سے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں پر جب عذاب آتا تھا جس کی وجہ سے وہ قوم ختم کر دی جاتی تھی، مگر یہ امت قیامت تک باقی رہی تھی۔ اس امت کے لیے فتنے مقرر کیے گئے ہیں تاکہ نیک کاروں اور بدکاروں میں امتیاز ہوتا رہے۔ باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث۔ یہ باب ہے 3 جرموں کے علاوہ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ اس کے بیان میں حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن ابی امامۃ بن سہل بن سعد حنیف ان عثمان بن عفان اشرف یوم الدار فقال انشدکم باللہ اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق فقتل به فوالله ما زنیت فی جاہلیۃ ولا فی اسلام ولا ارتدت منذ بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا قتلت النفس التي حرم اللہ فبم تقتلونی۔ وفي الباب عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وعائشة رضی اللہ عنہا وابن عباس رضی اللہ عنہما هذا حدیث حسن ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد هذا الحديث ورفعه ورواه يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فوقفوه ولم يرفعوه وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں اہل فتنہ کے ڈر سے گھر میں محبوس تھے۔ ایک دن چھت پر چڑھے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون 3 جرموں کے علاوہ بہانا حرام ہے۔ اول یہ کہ شادی شدہ زنا کرے، دوسرا یہ کہ کوئی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے، تیسرا یہ کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد۔ پھر جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس کے بعد مرتد نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے کسی ایسے شخص کو قتل کیا ہے جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو۔
بس تم لوگ مجھے کس جرم میں قتل کرتے ہو؟ اس باب میں حضرت ابن مسعود، عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث کو حماد بن سلمہ یحییٰ بن سعید سے غیر مرفوع نقل کرتے ہیں۔ پھر یحییٰ بن سعید قطان اور کئی راوی یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث موقوفاً نقل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث کئی سندوں سے مرفوعاً منقول ہے۔ اشرفہ کا مطلب ہے جھانکنا۔ یوم الداری وہ ایام مراد ہیں جن دنوں میں لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قال لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا قطعاً جائز نہیں، الا یہ کہ اس میں تین باتوں میں سے کوئی ایک بات موجود ہو۔ پہلی یہ کہ اس نے زنا کیا ہو اور زنا کرنے والا شادی شدہ ہو اور بالغ ہو، عقل والا ہو، مسلمان ہو، آزاد ہو۔ ان پانچوں شرائط کے بعد زنا کرنے والے کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ دوسرا یہ کہ جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد معاذ اللہ ارتداد کیا ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ رد اسلام خواہ اس نے قولاً کیا ہو یا اعتقاداً یا عملاً، اس پر اس نے توبہ بھی نہیں کی، اس جیسے شخص کے اباحہ دم ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی اس کا قتل جائز ہے۔ اگر یہ مرتد ہونے والی عورت ہو تو جمہور اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس سے پہلے توبہ کرائی جائے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اس کو بھی مرتد کی طرح قتل کر دیا جائے۔ احناف کے نزدیک مرتدہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو بار بار توبہ کی ترغیب دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نہا عن قتل النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ دوسرا یہ کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، ان کے مرتدہ ہونے کو نقص عقل پر محمول کر کے ان کو معذور سمجھا جائے گا۔ تیسرا اس شخص کو قتل کیا جائے گا جس نے اپنے مسلمان ہونے کو ناحق قتل کر دیا ہو۔ اپنے مسلمان بھائی کو ناحق قتل کر دیا گیا ہو تو خون کا بدلہ خون کے اصول کے مطابق اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ کرنے والوں کو فرمایا ان تین وجوہات کی وجہ سے قتل کیا جاتا ہے، ان تین میں سے میرے اندر ایک بھی وجہ نہیں پائی جاتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر قتل کے تین اسباب کو بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ قتل کے اور بھی اسباب ہیں۔ مثلاً کسی پر کوئی حملہ کرے تو دفاع کرتے وقت قتل کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب کوئی مال چھین لے تو اس کے ساتھ بھی لڑائی کی جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے 10 تک اسباب بیان کیے ہیں۔ باب ما جاء فی تحریم الدماء والاموال، یہ باب ہے جان مال کی حرمت کے بیان میں۔ حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن شبیب بن غرقدۃ عن سلیمان بن عمرو بن الاحوص عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع للناس ای یوم ھذا؟ قالوا یوم الحج الاکبر قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ الا لا یجنی جان الا علی نفسه الا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی ولده الا وإن الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم هذه ابدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحقرون من أعمالكم فسيرضى به۔ وفي الباب عن أبي بكرة عن ابن عباس وجابر وحزيم بن عمرو والسعدي هذا حديث حسن صحيح، وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة۔ حضرت عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا حج اکبر کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگوں کی جان مال عزت آپس میں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی تمہارے شہر میں حرمت ہے۔ جان لو کہ جنایت نہیں ہے انسان کی اولاد پر اور نہ باپ پر۔ سن لو شیطان اس بات سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی پوجا کی جائے، لیکن تم اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال میں اس کی اطاعت کرو گے اور وہ اس پر راضی ہوگا۔ اس باب میں ابو بکرہ، ابن عباس، جابر، حزیم بن عمر ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی حدیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس حدیث کو زائدہ شبیب بن غرقدہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کرتے ہیں۔
یقول فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے دن یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ علماء کا کہنا ہے کہ یہ خطبہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورا خطبہ طبقات بن سعد میں موجود ہے۔ الوداع میں واو پر زبر اور زیر دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یوم الحج الاکبر، حج اکبر یہ حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ اگر حج میں عرفات کا دن جمعہ کے دن آ جائے تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ ہر حج کو حج اکبر ہی کہتے ہیں، عرفات کا دن جمعہ کا ہو یا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو خصوصیت کے ساتھ حج اکبر کہا گیا ہے کیونکہ اس میں اس زمانے کے اکثر مسلمانوں نے شرکت کی تھی، یا اس کو حج اکبر کہنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر علاقوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اسی بنا پر حج اکبر کہا گیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ اکبر ہے، اور باقی اس کے مقابل میں تمام حج کو قیامت تک حج اصغر کہا جائے گا۔ الا لا یجنی جان علی ولدہ، جنایت کا وبال اسی کرنے والے کے نفس پر ہوگا۔ سب سے زیادہ تعلق والد کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے، تو حدیث بالا میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس قریبی تعلق کی وجہ سے بھی باپ کی جنایت کا وبال بیٹے سے، اور نہ بیٹے کی جنایت باپ سے لی جائے گی۔ الا وان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلادکم، شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت شیطان سے مراد بت پرستی ہے۔ یا بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی کسی قسم کی بھی عبادت کی جائے وہ حقیقتاً شیطان ہی کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اسلام دین چھوڑ دیا تھا، مگر بت پرستی نہیں ہوئی تھی۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اسلام سے پھر جائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں شرک اور بت پرستی ہی بت پرستی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے باوجود شیطان کی عبادت یعنی بت پرستی بھی کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر بت پرستی کریں گے تو وہ نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ بلادکم ہاذہ، تمہارے شہروں میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے جزیرۃ العرب کا لفظ۔ جزیرۃ العرب سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق مکہ، مدینہ اور یمن کے علاقے ہیں۔ فیما تحقرون من اعمالکم، تحقرون بعض نے قاف پر تشدید بھی پڑھا ہے، تحقرون مراد اس سے کفر اور شرک کے کم درجہ کے اعمال ہیں، مثلا خیانت، جھوٹ وغیرہ۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان کفر اور شرک میں مسلمانوں کو مبتلا نہیں کر پاتا، تو اس سے کم درجہ یعنی بدعمالیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ باب ما جاء لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، یہ باب ہے کہ مسلمان کو گھبراہٹ میں مبتلا کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا ابن ابی ذئب حدثنا عبد الله بن السائب بن یزید عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یأخذ احدکم عصا اخیہ لاعبا او جادا فمن اخذ عصا اخیہ فلیردها الیہ وفی الباب عن ابن عمر وسلیمان بن سردہ وجعدة وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن ابی ذئب والسائب بن یزید له صحبة قد سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو غلام قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم والسائب بن 7 سنین وابوه یزید بن السائب هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث۔ حضرت عبداللہ بن سائب بن یزید اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بطور مذاق اپنے بھائی کو پریشان کرنے کے لیے اس کی لاٹھی نہ لے، اگر کسی نے لی ہو تو واپس کر دے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر، سلیمان بن سرد، جعدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اسے صرف ابن ابی ذئب کی روایت سے جانتے ہیں۔ سائب بن یزید صحابی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہیں۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی، جبکہ ابو یزید بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور انہوں نے کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں۔ یورویہ مسلمان کو کسی طور سے بھی ڈرانا جائز نہیں، خواہ مذاق میں ہی ڈرایا جائے۔ باب ما جاء فی اشارت المسلم علی اخیہ بالسلاح، یہ باب ہے کسی مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن صباح الہاشمی حدثنا محبوب بن الحسن حدثنا خالد الحذاء عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اشار على اخیہ بحدیدۃ لعنته الملائکۃ وفی الباب عن ابی بکرۃ وعائشۃ وجابر هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجہ یستغرب من حدیث خالد الحذاء وروى ایوب عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ نحوہ ولم يرفعه وزاد فیہ وان کان اخاہ لابیہ وامہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اس باب میں ابو بکرہ، عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی حدیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے، یعنی خالد بن حذاء کی روایت سے۔ محمد بن سیرین سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اسی طرح کی حدیث نقل کی گئی ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں، اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ حدثنا بذلك قتيبة حدثنا حماد بن زید عن ایوب بهذا، قتیبہ بھی حماد بن زید سے، وہ ابو ایوب سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ من اشار علی اخیہ بحدیدۃ لعنته الملائکۃ، جو شخص ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، یعنی ہتھیار سے اشارہ کرے، ظاہر ہے کہ یہ مذاق میں ہی کرے گا، تب بھی ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک یہ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں ایسا عمل کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ باب النہی عن طاعت السیف مسلولا، یہ باب ہے ننگی تلوار لینے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن معاویۃ الجمحی البصری حدثنا حماد بن سلمۃ عن ابی الزبیر عن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا وفی الباب عن ابی بکرۃ هذا حدیث حسن غریب من حدیث حماد بن سلمۃ وروى ابن لہیعۃ هذا الحدیث عن ابی الزبیر عن جابر عن بنۃ الجہنی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدیث حماد بن سلمۃ عندی اصح۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگی تلوار لینے اور دینے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حماد بن سلمہ کی روایت سے حسن غریب ہے۔ ابن لہیعہ اسے ابو زبیر سے، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ بنہ جوہنی سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ میرے نزدیک حماد بن سلمہ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاطى السیف مسلولا، نیام کے بغیر تلوار کو ہاتھ میں رکھنے سے اس وجہ سے منع فرمایا کہ ہو سکتا ہے ہاتھ سے چھوٹ جائے اور دوسرے کو لگ جائے، یا مذاق میں کسی کو نقصان پہنچ جائے، یا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ننگی تلوار کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ میں ہو جائیں گے، اس سے بھی شریعت نے منع فرمایا ہے۔ باب من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ عز وجل، یہ باب ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اس کے بیان میں۔ حدثنا بندار حدثنا معدی بن سلیمان حدثنا ابن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته وفي الباب عن جندب وابن عمر هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پناہ توڑنے کے جرم میں وہ تمہارا مواخذہ کرے۔ اس باب میں حضرت جندب اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی حدیث منقول ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔
جس نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کے عہد و امان میں آ گیا، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ایذا نہ دیں اور بدسلوکی کے ساتھ پیش نہ آئیں، اس کی غیبت نہ کریں، اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ کریں جو اس کی جان مال اور اس کی آبرو کے نقصان کا باعث ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ خود اس سے مواخذہ فرمائیں گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز ادا کر لی وہ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں آ جائے گا۔ اگر صبح کی نماز فوت ہو گئی تو اب وہ عہد اور اللہ کا ذمہ ٹوٹ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محافظت نہیں فرمائیں گے، اور اگر کسی نے اس کو ایذا دی تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ نہیں لیں گے۔ باب ما جاء فی لزوم الجماعت، یہ باب ہے جماعت کو لازم پکڑنے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا النضر بن اسماعیل ابو المغیرۃ عن محمد بن سوقۃ عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال خطبنا عمر بالجابیۃ فقال یا ایہا الناس انی قمت فیکم کمقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا فقال اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یشف الکذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة من سرته حسنته وساءته سیئته فذلكم المؤمن۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد رواه ابن المبارک عن محمد بن سوقة وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابیہ کے مقام پر ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تم لوگوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اپنے صحابہ کی اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان کے بعد آنے والوں کی، پھر ان سے متصل آنے والوں کی، یعنی تابعین اور تبع تابعین کی۔ اس کے بعد جھوٹ رواج پکڑ جائے گا، یہاں تک کہ قسم لیے بغیر لوگ قسمیں کھائیں گے، بغیر گواہی طلب کیے لوگ گواہی دیں گے۔ خبردار کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے، یعنی علیحدگی میں نہ رہے، اس لیے کہ ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑو اور علیحدگی سے بچو، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ دو آدمیوں سے دور ہوتا ہے۔ جو شخص جنت کا وسط چاہتا ہے اس کے لیے جماعت سے وابستگی لازم ہے۔ جس کو جنت سے خوشی ہو اور جس کو نیکی سے خوشی ہو اور برائی کا ارتکاب برا محسوس ہو وہی مومن ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن مبارک نے اسے محمد بن سوقہ سے روایت کیا ہے، اور یہ کئی سندوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے۔ حدثنا ابو بکر بن نافع البصری حدثنا المعتمر بن سلیمان حدثنا سلیمان المدینی عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على ضلالة وید اللہ علی الجماعة ومن شذ شذ فی النار الى النار۔ هذا حدیث غریب من هذا الوجه وسلیمان المدینی هو عندی سلیمان بن سفیان عن وفی الباب عن ابن عباس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو یا فرمایا امت محمدیہ کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ جو شخص جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔ میرے نزدیک سلیمان مدینی سے مراد سلیمان بن سفیان ہیں۔ اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ حدثنا یحییٰ بن موسیٰ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابراہیم بن میمون عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ مع الجماعۃ۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث ابن عباس الا من هذا الوجہ۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ بالجابیتی، یہ دمشق میں ایک بستی کا نام ہے۔ یہ بستی دمشق شہر سے جنوب کی جانب میں 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 17 ہجری میں وہاں تشریف لے گئے اور اپنی فوج کے سامنے یہ بیان فرمایا۔ اوصیکم باصحابی، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، اس سے مراد تابعین ہیں۔ ثم الذین یلونہم، اس سے مراد تبع تابعین ہیں۔ اسی تین طبقے کو خیر القرون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حتی یحلف الرجل ولا یستحلف ویشہد الشاہد ولا یستشہد، ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے گواہی ہوتی ہے، اگر گواہ نہ ہو تو پھر قسم دی جاتی ہے، مگر لوگ اتنے حریص ہوں گے کہ قسم کھانے اور گواہی دینے میں کہ گواہی دینے سے پہلے قسم کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں دین نہیں ہوگا، جو کام چاہو ان سے کروا لو، یا یہ کنایا ہے جھوٹی قسمیں اور جھوٹی گواہیوں سے۔ یا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی آدمی کبھی قسم کے ذریعے اپنی گواہی کو مضبوط کرے گا، مثلاً یہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں، یا گواہی کے ذریعے اپنی قسم کو مضبوط کرے گا، یعنی یہ کہے گا کہ لوگ میری قسم کے سچے ہونے پر گواہ ہیں۔ الا ثالثہم الشیطان، جب اجنبی عورت یا مرد ایک چھت کے نیچے اکیلے ہوں تو شیطان درمیان میں ہوتا ہے۔ شیطان کا مقولہ ہے کہ اگر حسن بصری یا رابعہ بصریہ بھی تنہا ہو جائیں تو ان کو بھی میں زنا پر مجبور کروں گا۔ علیکم بالجماعتی، جماعت سے مراد اس میں علماء کے متعدد اقوال ہیں۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، یا وہ جماعت جو ایک خلیفہ کے ساتھ متفق ہوں اور اس کی اطاعت کریں، اس خلیفہ امیر کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو یا امت محمدیہ کو ضلالت پر جمع نہیں کرے گا۔ اجتماع سے مراد علماء اور اہل علم کا متفق ہونا ہے، یا صحابہ کی جماعت مراد ہے، یا خیر القرون کے لوگوں کی جماعت مراد ہے۔ علی ضلالۃ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہی پر اتفاق نہیں ہوگا، جب بھی اتفاق ہوگا حق پر ہوگا۔ باب ما جاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر، یہ باب ہے برائی کو نہ روکنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اترنے کا سبب ہے، اس کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی بکر الصدیق انہ قال یا ایھا الناس انکم تقرؤون هذه الآیۃ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم وإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا علی یدیہ اوشک او یعمہم اللہ بعقاب منہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کو ضروری سمجھو، کوئی گمراہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا بشرطے کہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا یزید بن ہارون عن اسماعیل بن ابی خالد نحوہ وفی الباب عن عائشۃ وام سلمۃ والنعمان بن بشیر وعبد اللہ بن عمر وحذیفۃ ہکذا روا غیر واحد عن اسماعیل نحو حدیث یزید ورفعہ بعضهم عن اسماعیل وقفہ بعضهم۔ محمد بن بشار یزید بن ہارون سے، وہ اسماعیل بن خالد سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت عائشہ، ام سلمہ، نعمان بن بشیر، عبداللہ بن عمر اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ کئی راوی اسماعیل سے یزید کی روایت کی طرح مرفوعاً نقل کرتے ہیں، جبکہ بعض راوی اسے موقوفاً بھی نقل کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انکم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت پر صرف تمہارا ہونا ہی کافی نہیں،
بلکہ ہدایت پر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہدایت پھیلانے کی ذمہ داری تم پر ہے اس کو بھی پورا کرو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب ظالموں مجرموں کو پکڑا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کو بھی پکڑا جائے گا جس نے ان ظالموں کو قلم دیا، سیاہی دی یا ان کی مدد کی، اور سب کو ہی لوہے کے صندوق میں بند کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جب اپنے باپ، بھائی، ماں وغیرہ کو اسلام کی دعوت دیتے تو یہ کہتے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو اس پر ان صحابہ کو بہت زیادہ افسوس ہوتا تو وہ ان کو ایمان میں داخل کرنے کے لیے بے چین رہتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان کو تسلی دی کہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور ان لوگوں پر حسرت سے اپنے نقصان نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لینا کافی ہے، دوسروں کی گمراہی سے اس کو ضرر نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگوں پر بھی عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے کو ڈرانا بھی ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اذا اہتدیتم، ہدایت کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ آدمی اپنی اصلاح بھی کرے اور دوسروں کو بھی دعوت دے، اس کے بعد گمراہ لوگوں کی گمراہی سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ فتنہ کا خوف ہو تو آدمی خود ہی عمل کرتا رہے۔ علیکم انفسکم، اس آیت سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف کے فریضہ کو ادا کرنے میں ہی اپنی حفاظت اور نجات ہے۔ اگر ایسا وقت ہو کہ چاروں طرف سے فتنہ ہی فتنہ ہو تو آدمی امر بالمعروف نہ کرے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے جنگل میں چلا جائے۔ یا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جن پر دعوت کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس صورت میں علیکم انفسکم پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام وقتوں میں امر بالمعروف ہی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ آیت بالا پڑھی گئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے زمانے میں تو لوگ سنتے بھی ہیں اور اطاعت بھی کرتے ہیں، وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا جبکہ کوئی سنے گا ہی نہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، جب دیکھو کہ لوگوں میں عقل کی اطاعت کی جانے لگے، خواہش نفسانیت کی اتباع کرنی لگے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، ہر ذی رائے اپنی رائے کو پسند کرنے لگے، تو ایسی صورت میں نہی عن المنکر نہ کرنے کی گنجائش ہے۔